بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کا واقعہ سنائیں گے، شادی کا بیان. آتش زدہ نمرود میں 40 دن آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب آتش کدہ سے باہر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے. جب وہ ملک شام میں گئے تو وہاں ایک شہر تھا، خزات الوجہ شہر میں. جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں بہت لوگ بہت پیارے لباس پہن کر، خوبصورت کپڑے پہن کر، تیار ہو کر بالکل بادشاہ، وزیر اور نوجوان لڑکے اور آدمی سب لوگ جو ہیں کہ تیار ہو کر سب ایک طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ایک طرف بہت بڑا محل ہے اور محل میں بہت بڑا میدان. تو آپ نے وہاں لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ لوگ اتنے تیار ہو کر، اتنے اچھے لباس پہن کر، نیو لباس پہن کر اور اتنی شان کے ساتھ یہ وہاں کیوں جا رہے ہیں سب؟ تو وہاں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ کی بیٹی ہے شہزادی. وہ انتہائی خوبصورت ہے اور اس جیسا پورے جہان میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا. وہ اتنی خوبصورت، حسین و جمیل ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی. اس کے لیے بہت بڑے بڑے بادشاہ، شہزادوں کا بہت لوگوں کے رشتے آئے، لیکن پرپوزل آئے تو انہوں نے شادی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی. تو آج 7 دن ہو گئے مسلسل لوگ آ رہے ہیں بھر بھر کے، اور اتنے سارے لوگ تیار ہو کر آتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں ان کے محل میں، وہاں میدان میں بیٹھتے ہیں. تو وہ شہزادی کیا کرتی ہیں کہ جب صبح سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب دوپہر ہوتی ہے تو وہ شہزادی اپنے تخت سے اٹھ کر آتی ہیں اور آ کر سب کو دیکھتی ہیں، دیکھ کر چلی جاتی ہے، کسی کو پسند نہیں کرتی. آج 7 دن ہو گئے انہوں نے کسی کو پسند نہیں کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر انہی کے ساتھ چل دیے. انہوں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. انہی کے ساتھ چل دیے. وہاں جا کر ایک گوشے میں آپ بیٹھ گئے. تو وہی ہوا کہ صبح سے سب لوگ آنا شروع ہوئے دوپہر ہو گئی. دوپہر میں شہزادی اپنے تخت سے اٹھ کر جب آتی ہیں تو اتنی خوبصورت شہزادی، سر میں ہیرے جوہرات کا تاج پہنا ہوا اور 70 خواصیں اپنے ساتھ لے کر آئیں اور ایک تاج زریں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا. وہ لے کر جب وہاں پہنچتی ہیں تو انہوں نے ایک کونے سے دیکھنا شروع کیا. دیکھتے دیکھتے جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں تو ان کے ماتھے پہ ایک اتنا زبردست نور چمکتا ہے، نور کی ایسی روشنی کہ جس کو دیکھ کر وہ شہزادی دیوانی ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں وہ تنزیری ہیروں جوہرات سے جڑی ہوئی ان کی گود میں رکھ دیتی ہے. رکھ کر وہ واپس آ کر اپنے تخت پہ بیٹھ جاتی ہے. تو جیسے ہی وہ وہاں بیٹھتی ہے تو بادشاہ کے جتنے بھی سپاہی لوگ تھے وہ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا کہ شہزادی نے پسند کر لیا ہے اپنے لیے. تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ بیٹی تو نے نیک شوہر پسند کیا ہے لیکن ہے غریب. یہ کہہ کر انہوں نے شہزادی کو کہا کہ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں. تو بادشاہ سلامت نے سارا خرچہ خود کیا اور اتنی شان سے، اتنے زبردست طریقے سے انہوں نے شادی کی اور پورے شہر میں روشنائیاں ہوئیں، کھانے بٹے اور بہت زبردست شادی ہوئی. شادی کے بعد کافی ٹائم گزر گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
کہ اب میں اپنے ملک مصر واپس جانا چاہتا ہوں۔ ان کی شادی حضرت سائرہ سے ہوئی تھی، تو حضرت سائرہ نے کہا کہ بھئی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے والد آپ کو اجازت نہیں دیں گے میرے ساتھ جانے کے لیے۔ تو حضرت سائرہ بی بی نے کہا کہ اگر میرے والد مجھے اجازت نہیں بھی دیں گے تو بھی میں آپ کے ساتھ چلوں گی، کیونکہ آپ کے بغیر میری زندگی محال اور ببال ہے، میں نے آپ ہی کے ساتھ جانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ اپنے بابا سے اجازت لے لیں۔ تو حضرت سائرہ نے اپنے والد سے اجازت لی، تو انہوں نے حضرت سائرہ کو اجازت دے دی جانے کی۔ تو وہ حضرت سائرہ کو لے کر وہاں سے نکلے۔ جب وہ مصر جانے کے لیے وہاں پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ انتہائی سخت ہے اور بہت عیاش ہے، اور وہ کسی کو جانے نہیں دیتا، جو بھی یہاں سے گزرتا ہے اس کا مال و اسباب لوٹ لیتا ہے، اور مال کے جو بھی ہیں اس کا جرمانہ لیتا ہے، اور اگر کوئی خوبصورت لڑکی یا خوبصورت عورت کو لے کر جاتا ہے تو وہ اسے لے لیتا ہے، وہ اس کو جانے نہیں دیتا۔ تو آپ کیسے ان کو لے کر جائیں گے؟ یہ تو اتنی اس کو حضرت سائرہ کو، تو یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک بڑا سا صندوق بٹھا کے صندوق کے اوپر اتنا بڑا تالا لگا دیا، تالا لگا کے صندوق کو اونٹ پر باندھ دیا، باندھ کر اونٹ کو لے کر وہ چل پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ہر ملک کا ایک بڑا سا دروازہ ہوتا تھا، وہاں سے گزر کے جانا پڑتا تھا۔ تو جب وہ وہاں مصر میں پہنچے تو ان کے سپاہی آ گئے، ان کے تو ہزاروں سپاہی، 10 ادھر 20 ادھر، اتنے سپاہی ہوتے تھے۔ تو وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ادھر اونٹ روک لیں اور جو بھی صندوق میں ہیں وہ کھولیں اور ہمیں بتائیں آپ کیا لے کر جا رہے ہیں، جو بھی لے کر جا رہے ہیں اس کا جرمانہ ہمیں دیں یا جو کچھ ہے ہمیں دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں یہ صندوق نہیں کھول سکتا، اس کے بدلے اگر آپ کو سونا چاندی بھی چاہیے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن میں یہ صندوق نہیں کھولوں گا۔ جب ان سپاہیوں لوگوں نے، بادشاہ کے بندوں نے یہ سنا، وہ تو حیرت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی خاص چیز ہے جو کہ آپ یہ صندوق کھول نہیں رہے اور نہ ہی آپ ہمیں دکھا رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں بتا رہے اس میں ہے کیا، تو ہم تو یہ بادشاہ کے پاس لے کر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، اس کے بدلے میں آپ کو سونا چاندی دے دیتا ہوں، آپ ہمیں چھوڑ دو۔ تو انہیں اور بھی تشویش ہوئی اور انہوں نے صندوق کا تالا توڑ دیا۔ جیسے ہی انہوں نے صندوق کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنی خوبصورت، حسین و جمیل اور اتنی پیاری لڑکی بیٹھی ہوئی۔ تو وہ سارے جو بھی بادشاہ کے کرندے تھے انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، ہم تو بادشاہ کے پاس لے کے جائیں گے، اتنی خوبصورت لڑکی ہے، بادشاہ ہمیں انعام دیں گے۔ تو وہ فوراً وہ لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بادشاہ کے پاس گئے اور وہ حضرت سائرہ کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ حضرت سائرہ کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ کی کون ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر میں بزرگ تھے اور وہ حضرت سائرہ کی عمر بہت کم تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کی کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے، کیونکہ یہ پرانی شریعت میں بیوی کو بہن کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہہ سکتے تھے، یہ پہلے زمانے کی جو بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو وہ بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنی بہن مجھے دے دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اپنی مرضی کی خود مالک ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ تو حضرت سائرہ نے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے۔ تو بادشاہ نے اپنی جتنی بھی ان کی ملازمان لیڈیز تھیں ان کو بلا کر کہا کہ جائیں، انہیں لے جائیں اور انہیں نہلا دھلا کر، قیمتی لباس پہنا کر، خوشبوئیں لگا کر ان کو میرے پاس لے کر آئیں۔ تو وہ جتنی بھی وہاں عورتیں تھیں وہ لے کر حضرت سائرہ کو چلی گئیں۔
تیار کرنے کے لیے، تو ادھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پردہ عجائب جو ہے پردہ ہٹا دو، ان کی آنکھوں سے پردہ غیب ہٹا دو، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ یہ بادشاہ جو بھی حضرت سائرہ کو کہتا ہے اور حضرت سائرہ جو بادشاہ سے گفتگو کرتی ہیں وہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سن سکیں۔ تو ایسا ہی لے کر حضرت سائرہ کو بادشاہ کے پاس آ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ عیب ہٹا دیا گیا۔ تو وہ جب حضرت سائرہ وہاں پہنچی بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے جیسے ہی دیکھا انہیں، تو وہ بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی خوبصورت اور اتنی حسین و جمیل بادشاہ ملعون نے جیسے ہی دیکھا بڑھ کر ہاتھ بڑھا کر وہ حضرت سائرہ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ بڑھا تو بادشاہ کا ہاتھ وہیں پہ شل ہو گیا اور وہ زانوں کی تک جو ہے زمین میں دھس گیا۔ تو بادشاہ نے یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کوئی جادوگر ہو، آپ تو جادوگر ہو، میں نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میرا ہاتھ بھی پتھر کا ہو گیا، شل ہو گیا اور میں زمین میں دھس گیا۔ تو حضرت سائرہ نے فرمایا کہ نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن میرا جو شوہر ہے وہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کا پیارا ہے، ولی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میں توبہ کر لوں گا۔ حضرت سائرہ نے اللہ سے دعا کی تو اس کا ہاتھ بھی صحیح ہو گیا اور وہ زمین سے بھی نکل آیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر بادشاہ جو تھا ملعون، اس نے حضرت سائرہ کی طرف اتنی بری نگاہ سے دیکھا کہ وہ اندھا ہو گیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ حضرت سائرہ سے کہ بھئی آپ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ میں اندھا ہو گیا ہوں، میری آنکھیں آ جائیں، میں ابھی وعدہ کرتا ہوں میں ایسا نہیں دیکھوں گا، کچھ نہیں کروں گا۔ حضرت سائرہ نے پھر، وہ نرم دل تھیں، بہت پیاری تھیں، انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کی آنکھیں صحیح ہو جائیں۔ تو پھر اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی۔ جب اس کی آنکھیں بھی صحیح ہو گئی، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، تو ایک دم وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اب مجھے کون روکے گا۔ اس نے تیزی سے بھاگ کر حضرت سائرہ کو پکڑنا چاہا تو وہ پورا وہیں زمین میں دھس گیا اور صرف آدھے سے زیادہ زمین میں دھس گیا اور اندھا بھی ہو گیا اور ہاتھ پاؤں بھی شل ہو گئے۔ تو پھر وہ اونچی آواز میں پریشان ہونے لگا اور رونے لگا، کہنے لگا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، آپ اللہ سے میری دعا کریں کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے، اب میں وعدہ کرتا ہوں اب میں بالکل کچھ نہیں کہوں گا، میں گناہوں سے توبہ کر لوں گا، میں ساری زندگی کے لیے ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ مجھے بس ٹھیک کر دے، اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو حضرت سائرہ نے کہا کہ اب یہ میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے جو تھا آپ کے لیے سب کچھ کیا، اب یہ صرف میرا شوہر کر سکتا ہے، جو میرے ساتھ ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں اور وہ اللہ کے دوست ہیں، وہی سب کچھ کر سکتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو وہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، وہ آ گئے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منت کی کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو، آپ کی بیوی کو، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، میں توبہ کر لوں گا، ساری زندگی کے لیے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور میرے اللہ کا جو حکم ہوگا وہ آپ کو ماننا پڑے گا، اسی سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو پھر اتنے میں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور پھر کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس بادشاہ کی جو دولت، جو بھی سلطنت ہے وہ لے لیں، اس کو بولیں کہ وہ سب کچھ مجھے دے دیں، پھر اس کو ٹھیک کرنے ورنہ نہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ ملعون سے کہا کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی ساری سلطنت مجھے دے دیں، پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے،
تو وہ بادشاہ مان گیا اور بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا سب کچھ آپ کو دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی پوری دولت، پوری سلطنت، سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت سائرہ کا شکریہ ادا کیا کر کے، تو اس نے سب کچھ جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ اور ہمارے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھیں آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس میں سے جو دولت، جو چیزیں تھیں اور سلطنت کا آدھا حصہ خود رکھا اور آدھا حصہ بادشاہ کو واپس کر دیا کہ تم آدھا حصہ اپنا لو اور تم بھی اپنا گزارا کرو، اپنے آپ سیٹ رہو۔ تو کیا ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے جانے کا کیا تو اس بادشاہ ملعون نے ان کی بہت اچھی مہمان نوازی کی، اور پھر اس نے اپنی جو سب سے خوبصورت بیٹی، سب سے ذہین، سب سے پیاری نیک سیرت بیٹی ہاجرہ، انہوں نے اس کو حضرت سائرہ کو دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سائرہ کو کہ حضرت سائرہ، میں نے آپ پہ غلط نظر رکھی، میں نے آپ کو جو بھی آپ کے بارے میں سوچا مجھے آپ معاف کر دیں، میں آپ کا گناہ گار ہوں، میں اپنی بیٹی آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ کی غلامی کریں گی، آپ کے ساتھ رہیں گی ہمیشہ، اور آپ مجھے معاف کر دیں، آپ بہت نیک اور پیاری نیک بیوی ہیں، تو میں اپنی نیک بیوی کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے حضرت ہاجرہ جو تھی وہ حضرت سائرہ کو دے دی۔ تو وہاں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سائرہ اور حضرت ہاجرہ، یہ تینوں وہاں سے نکلے اپنے وطن جانے کے لیے۔ تو یہ اپنے وطن چلے گئے، پہنچے، تو وہاں پہنچے ہوئے انہیں تقریباً 10 سال ہو گئے۔ تو حضرت سائرہ نے کہا کہ مجھے مصر سے وہاں سے آئے ہوئے 10 سال ہو گئے، لیکن اولاد کی نعمت سے میں محروم ہوں اور میری امیدیں ختم ہو گئی ہیں اولاد کی طرف سے، اور اللہ نے تو آپ سے اولاد دینے کا وعدہ کیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ حضرت ہاجرہ سے عقد کر لیں تو اللہ ان میں سے آپ کو اولاد دے دے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ کی خواہش کے مطابق حضرت ہاجرہ سے عقد کر لیا۔ عقد کیا ہوتا ہے؟ عقد کہتے ہیں نکاح۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ تو اللہ کی رحمت دیکھیں کہ 1 سال کے بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت ہاجرہ کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پیدائش کی خوشخبری ملی۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب حضرت سائرہ وفات پا گئیں اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت سے نکاح کیا، ان کا نام قطورہ یا قنطورہ تھا۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹے ہوئے۔ اس کے بعد پھر ایک اور عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح میں آئی، ان کا نام حجورہ یا حجین تھا۔ تو ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 بیٹے ہوئے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادیوں کا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جتنے بھی پیارے پیغمبر ہیں ان سب کے بارے میں آپ سب کو معلومات ہونی چاہیے، اور یہ میرے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کا واقعہ تھا۔